دل پر کسی کا زور نہیں ہوتا، خیالات غائب سے نازل ہوتے ہیں، تصورات، الہامات اور اعتقادات پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ انسانی خواہشات، میلانات اور رجحانات بھی کسی کے تابع نہیں ہوتے، بلکہ اکثر اوقات یہی جذبات و احساسات بتدریج اداروں کی پختگی اور عزائم کی مضبوطی کا سبب بھی بن جاتے ہیں، مستقبل کی منصوبہ بندی کا حصہ بن جاتے ہیں اور کسی نہ کسی شکل میں اپنا فطری اور ناگزیر اظہار بھی کرتے ہیں، اور حالات و واقعات کا یہ اظہار پھر ملک و قوم کا نصیب اور افراد و شخصیت کی قسمت بن کر سامنے آتا ہے۔ چنانچہ کچھ ایسی ہی صورتحال ماہر ادویات کی واحد قانونی تنظیم پاکستان فارماسسٹ ایسوسی ایشن کی ہے، جس کے مرکزی صدر جناب سید کلب حسن اور صوبائی صدر جناب پروفیسر ڈاکٹر خالد حسین ہیں، جن کا انتخابی دورانیہ اپریل 2016 سے ختم ہو چکا ہے، اور اپنا قانونی، انتخابی اور اصولی دورانیہ کے گزر جانے کے بعد اب یہ دونوں شخصیات اس تنظیم کو صحیح معنوں میں ماہرین ادویات کی نمائندہ اور جاندار تحریک بنانا چاہتے ہیں، ان کے حقوق کے لیے مؤثر جدوجہد کرنا چاہتے ہیں، قوم کو بہترین اور معیاری ادویاتی سہولیات فراہم کرنا چاہتے ہیں، پیشہ فارمیسی پر گزشتہ 30 سالوں سے مسلط سیاہ رات کو ختم کر کے نئی صوبائی شہر پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور اس خواہش کے زیر اثر انہوں نے پاکستان فارماسسٹ ایسوسی ایشن کو مرکزی اور صوبائی سطح سے ضلعی سطح پر لانے کا فیصلہ کیا تھا، مگر بدقسمتی سے اس تنظیم کو اپنے باپ دادا کی قانونی میراث کی غلط فہمی میں مبتلا لوگ اور اسے اپنی شخصی اور ذاتی مفادات کے لیے تحفظ کا وسیلہ بنا لینے والے گروہ نے ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی اس عزم، خیال اور خواب کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے۔ اس تنظیم کو گھر کی لونڈی اور موم کی ناک بنانے کی انتہائی کامیاب کوششیں کی ہیں۔ اس گروہ کے کردار کو اجاگر کرنے کے لیے ملک کے موجودہ وزیر اعظم جناب میاں نواز شریف کا حوالہ اور مثال دیں گے، جن کی شاید کامیابی کا بھی یہی راز ہے کہ انہوں نے اپنی ذاتی اور خاندانی بادشاہت میں کبھی کسی قداور شخصیت کو پھلنے اور پھولنے کا موقع ہی نہیں دیا اور ایک مخصوص سطح سے بلند نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے صرف اپنے خاندان، ضعیف العقل، طویل العمر، حالات سے مجبور، سیاسی یتیم اور کمزور پس منظر کے لوگوں پر ہی اعتماد اور اعتبار ہوتا ہے، جو کسی بھی سطح، شکل، حالت اور انداز میں ان کے سیاسی اور انتظامی عزائم میں رکاوٹ نہ بن سکیں، ان کے فیصلوں سے اختلاف کی جرات نہ کریں۔ انہیں جناب رفیق ڈارر، جناب ممنون حسین، جنرل ضیاء الدین بٹ اور جسٹس سید زمان صدیقی صاحبان جیسی شخصیت درکار ہوتی ہیں، یا پھر اپنے خاندان کے لوگ بشمول جناب شہباز شریف، اسحاق ڈار، عابد شیر علی، حمزہ شہباز، مریم نواز، خواجہ سعد رفیق، خرم دستگیر یا خواجہ آصف صاحبان جیسے لوگوں پر اعتبار ہے۔ جناب نواز شریف صاحب کے ساتھ کام کرنے والی کئی سیاسی، سماجی اور علمی شخصیت زیادہ عرصے کے ساتھ ٹھہر نہیں سکیں۔ جناب مخدوم جاوید ہاشمی، چودھری شجاعت، میاں اظہر، چودھری پرویز الہی، اعجاز الحق، شیخ رشید، حلیم خان وغیرہ سب ان سے الگ ہو گئے۔ چنانچہ پاکستان فارماسسٹ ایسوسی ایشن کی صورتحال بھی کچھ ایسی ہی ہے، جس پر تقریباً 10-15 لوگ گزشتہ 30 سالوں سے قابض ہیں اور اس پیشہ ورانہ تنظیم کو غیر قانونی اور غیر جمہوری انداز سے یرغمال بنا رکھا ہے، اور طرفہ تماشا یہ ہے کہ مرکزی صدر اور صدر پنجاب بھی ان کی گرفت سے آزاد نہیں، مگر عملی طور پر ایک قدم بھی ان کی مرضی اور منشا کے خلاف نہیں اٹھا سکتے، اور اکثر و بیشتر ان کے فیصلے ہوا میں اڑا دیے جاتے ہیں، جس کی حالیہ مثال پاکستان فارماسسٹ ایسوسی ایشن پنجاب کے لیے ایک چیف الیکشن کنوینر کی تعیناتی ہے۔ صوبائی صدر نے انتخابات کے انعقاد کے لیے تنظیم کے دستور آرٹیکل آف ایسوسی ایشن کی دفعہ 20D کے تحت 25 مارچ 2017 کو اجلاس منعقد کر کے تمام انتخابی گروہ کو اعتماد میں لیتے ہوئے جناب فاروق بشیر بٹ کو انتخابی سربراہ نامزد کر دیا، جس کو پروفیشنل گروپ نے پہلے اقرار اور پھر انکار کر دیا، اور سابقہ الیکشن کمیشن ہی کو دوبارہ نامزد کرنے کا مطالبہ کر دیا، کیونکہ انہوں نے ماہرین ادویات کے خلاف اور پیشہ فارمیسی کو تباہ کرنے کے لیے شاندار خدمات انجام دی ہیں، جن کے غیر قانونی اور غیر جمہوری کردار کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ انہی کے طفیل سرکاری اور حکومتی طاقتوں کو غیر قانونی استعمال کیا گیا، انہی کے زیر نگرانی بہترین گلو بٹ دستیاب ہوئے،
انہی کی وجہ سے انتخابی بددیانتی برپا کی گئی۔ صرف یہی نہیں بلکہ گزشتہ 3 دہائیوں سے ان کا یہی وتیرہ ہے کہ ووٹر لسٹوں کی اپنی مرضی سے گھر بیٹھے تدوین کرتے ہیں، ارکان تنظیم کی حساس معلومات افشا کرتے ہیں اور اس کی محتاط اور جانبدارانہ تقسیم کرتے ہیں۔ اس تنظیم کو اپنی بدعنوانی بددیانتی کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنی شخصی مفادات کا بھرپور تحفظ کرتے ہیں، حتیٰ کہ یہ گروہ تحقیقی اور تعلیمی پروگرامات تک کو بطور انتخابی ہتھیار استعمال کرتے ہیں، جس کی زندہ مثال کانفرنس 2016 کا انعقاد ہے، جو انتخابی دورانیہ گزر جانے کے بعد منعقد ہوئی، جس کے لیے پاکستان فارماسسٹ ایسوسی ایشن کی بجائے متبادل بینک اکاؤنٹ استعمال کرکے مالی بددیانتی برپا کی گئی۔ اس کے علاوہ اس غنڈہ گرد گروہ نے تنظیم کو صوبائی اور مرکزی سطح تک محدود کرکے رکھا ہوا ہے، اسے ڈویژن اور ضلعی سطح پر قائم نہیں کر رہے، جو ان کی پیشہ ورانہ بددیانتی کی ناقابل تردید مثال ہے، اور پھر اس کے ارکان کی تعداد بھی نہیں بڑھاتے۔ پورے ملک میں تقریباً 50,000 فارماسسٹ ہیں، جبکہ پاکستان فارماسسٹ ایسوسی ایشن کی رجسٹریشن تقریباً 7,000 ہے، جو اس بددیانت گروہ کی ترقی کا راز اور پیشہ فارمیسی کی تنزلی کی وجہ ہے۔ اور پھر اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے اس گروہ نے فارمیسی کونسل میں انتخابی دورانیہ گزرنے کے بعد اپنے چہیتوں کو غیر قانونی رکن نامزد کر دیا۔ چنانچہ اس گروہ کی بددیانتیوں کی ایک لمبی داستان ہے، جسے زیر تحریر لانا شاید قلم اور کرتاس کی شان کے بھی منافی ہو، کیونکہ ہمارا مقصد صرف مخصوص افراد کے مخروع کردار کو اجاگر کرنا ہے۔ ہم یقیناً ان خود غرض لوگوں سے بھی ہمدردی رکھتے ہیں، کیونکہ نفرت جرم سے ہوتی ہے، مجرم سے نہیں۔ ان حالات میں جب مرکزی صدر نے صوبہ پنجاب کے معاندانہ رویے کی وجہ سے پاکستان فارماسسٹ ایسوسی ایشن خیبر پختونخوا سے رابطہ فرمایا اور مرکزی انتظامیہ کے اجلاس میں اہم فیصلہ کرنے کا انعادیہ کیا، تو انہوں نے مرکزی انتظامیہ کمیٹی کی میزبانی سے معذرت کر لی، جو اس گروہ کے بااثر ہونے کا نتیجہ تھا۔ ان کی بددیانتی اور بدعنوانی کی عکاسی تھی، جو اصولی فیصلوں کی ابوتا کرنا چاہتے ہیں اور مثبت جدوجہد کو ناکام کرنے کی یسر طور کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ہماری برادری اور قوم کے کئی افراد کی قیمت صرف ایک مفت ہوائی سفر ہے، پیشہ ورانہ کانفرنس کی صدارت ہے، سرکاری ملازمت کی تبدیلی، یا کسی اچھے ہوٹل میں 3-4 دن کا مفت قیام طعام ہے، اچھی نوکری ہے، پسند کا شہر ہے، نمایاں ادارے ہیں۔ اگر پھر بھی کام نہ بنے تو مزید کانفرنسز، ورکشاپس کی صدارت اور مہمانداری ہے، یا پھر بیرونی ملک یا طرح کا حربہ آزمایا جاتا ہے۔ یہی حربہ پاکستان فارماسسٹ ایسوسی ایشن اسلام آباد کے لیے استعمال کیا گیا۔ یہی طریقہ پاکستان فارماسسٹ ایسوسی ایشن بلوچستان کے لیے انتہائی کارگر ثابت ہوا۔ یہی ہوگی حکمت عملی پاکستان فارماسسٹ ایسوسی ایشن KPK کے لیے مؤثر ثابت ہوئی، جس کے بعد یہ وہی بولی بولنے لگے جو ان سے بلوانی مقصود تھی۔ چنانچہ موجودہ حالات میں اصولی اور قانونی اعتبار سے ہم مرکزی صدر اور صدر صوبہ پنجاب کی سوچ کا احترام کرتے ہیں، ان کے خوابوں کی عملی تعبیر کے لیے دعا گو ہیں، مگر موجودہ حالات میں شاید پاکستان فارماسسٹ ایسوسی ایشن بلوچستان یہ کارنامہ انجام دے، کیونکہ وہاں صحیح اور منتخب اور جمہوری نمائندگی ہے اور حکومتی ارکان سے مسلسل اور طویل عرصے سے برسر پیکر ہیں، اپنے حقوق کی جانب جاندار جدوجہد کر رہے ہیں۔ مگر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے فیصلے بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ جس نے دنیا کی دونوں بڑی طاقتوں سپر پاور روس اور امریکہ کو غریب افغانوں کے ہاتھوں شکست سے دوچار کیا ہے، وہ بادشاہ کو حقیر اور حقیر کو صاحب جلال بنا دیتا ہے۔ عزت، دولت، شہرت، قوت اور عظمت کا منبع اور سرچشمہ ہے۔ لہٰذا ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح غیرت و حمیت سے سرشار پختونوں نے پاکستان فارماسسٹ ایسوسی ایشن کو ایک طویل جدوجہد کے بعد گزار کیا ہے، عظیم بلوچوں نے گزشتہ 2 دہائیوں کی غیر قانونی عملیت کو بلوچستان کے پہاڑوں میں دفن کر دیا، اسی طرح صوبہ پنجاب کے ماہرین ادویات بھی 30 سالہ ظلم و ناانصافی کا دور کا خاتمہ کریں گے، لاقانونیت اور بدعنوانی کو ہمیشہ کے لیے دفن کریں گے، غرور و تکبر کا خاتمہ کریں گے۔ اب زنجیر بھی ٹوٹیں گی اور قیدی بھی چھوٹیں گے، اب امیدوں کے دیپ بھی جلیں گے اور ایک نئی صبح بھی نمودار ہو کر رہے گی۔ پیشہ فارمیسی کے نوخیز اور توانا ماہرین ایک شاندار اور حقیقی تبدیلی کا نظارہ کریں گے۔ ملک اور قوم کے دشمن اور پیشہ فارمیسی کے مجرم اپنے مکروہ عزائم میں ناکام ہوں گے انشاءاللہ۔ آج کی ویڈیو کا ہم یہیں اختتام کرتے ہیں، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔